أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، فلا عين امتنع على عين وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يثبته، فلا شيء أعلى منه. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأطاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदावंद मुतआल हम सब को शियायान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल फरमाए और हम सब को इत्तिबा अहल बैत अलैहिमुस्सलाम सही मानों में तो ये तौफीक इनायत फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें मुहब्ब अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम से वफा करने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमें उनकी दौलत करीमा का इंतज़ार करने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। और परवरदिगार आलम हमारे मालिक, हमारे आका, हमारे सैयद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रज में ताजील फरमाए, और उनको जल्द अज जल्द फ़त्ह व नुसरत व पीरूज़ी और पूरी दुनिया पर इस्लाम का और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलम बुलंद करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम शरीफ। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात यहाँ पर है कि हम तक़लीद के मुताल्लिक़ आखिरी कुछ गुफ्तगू है वो पेश कर रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मुज्तहिदीन ने
آیات قرآن کی روح سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک آیت، 3 آیتیں تھیں، وہ 3 آیتیں آپ کی خدمت میں، ان میں سے 2 آیتیں تقدیم کر دی۔ ایک آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، پچھلا تقریر اسی موضوع پہ تھا۔ اور ایک اور آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کے متعلق بھی ہم نے پچھلے تقریر میں بات کی کہ ان آیات کی روح سے نہ صرف تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ تقلید کا عکس یعنی اتباع اہل بیت علیہم السلام ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے قرآن مجید میں جس کی روح سے مجتہدین نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی روح سے تقلید ثابت کریں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن کریم ہے، ترجمہ مولوی فتح محمد جالندری کی، یہاں پہ سورہ مبارکہ حجرات میں آیہ نمبر 6 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آ جائے کوئی فاسق، ان جاءکم فاسق، اگر ایک فاسق شخص آ جائے، ایک شخص فاسق شخص آپ کی خدمت میں، ایک گنہگار فاسق بدکار شخص آپ کے پاس آ جائے، اور وہ کیا لے کے آئے؟ بنبأ، اور وہ کوئی خبر لے کے آئے، کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو فاسق شخص آپ کے پاس ایک خبر لے کے آیا ہے، وہ آ کے آپ کو بڑی خبر سنا رہا ہے کہ فلاں مسئلہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں دیکھ کر آ رہا ہوں فلانے نے فلانے کا قتل کیا ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں فلانے نے فلانے کے ساتھ زنا کیا ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں فلانے نے چوری کی ہے۔ ایک گنہگار، ایک فاسق، ایک فاسد، ایک فاجر آدمی آپ کے لیے خبر لے کے آتا ہے کہ میں نے تو دیکھ لیا ہے بھائی، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ فلانا فلانے کے ساتھ وہ وہاں پر مثلا چوری کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، جو بھی خبر لے کے آیا، تو اس کی خبر کو آپ کیا کرو؟ تبینوا، خود تحقیق کرو، خود تبیین کرو، تبینوا یا تبیین کرو، اس کو اس خبر کی ثبوت کی تلاش کرو کہ یہ واقعا سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جھوٹ، کیونکہ آدمی ہے فاسق، آدمی ہے فاجر، وہ خبر لے کے آ رہا ہے، اس کی فوراً تصدیق نہ کرو، اس کی بات کی تبیین کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ان تصیبوا، اس خوف سے یا اس امر سے بچنے کے لیے کہ تاکہ تم کسی قوم کو، کسی گروہ کے ساتھ تمہارا تصادم نہ ہو جائے، کسی گروہ کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو جائے نادانی کی روح سے، کیونکہ فاسق شخص خبر لے کے آیا ہے کہ میں نے دیکھا وہاں پہ محلے میں، ہمارے محلے میں فلاں شخص آپ کے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، پہلے آپ تسلی کر لو کہ آپ کے بھائی کا قتل ہو بھی چکا ہے یا نہیں، اگر وہ زندہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ خبر ہے ہی جھوٹ، اگر وہ اس کا قتل ہو چکا ہے تو ڈھونڈ لو کہ کس نے قتل کیا ہے پہلے۔ وَأَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، تاکہ تم جہالت سے کسی قوم کا تمہارے سے مقابلہ نہ ہو جائے، فَتُصْبِحُوا، اور اگر کسی قوم کے ساتھ جھوٹی بات کی وجہ سے بلا وجہ ایک جھوٹی خبر کی بنا پر آپ کا مقابلہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اپنی فعل پہ تم نادم ہو جاؤ گے، اپنے فعل پہ تمہیں بچتاوا ہوگا۔ یہ ہم ایک جھوٹے شخص نے جھوٹی خبر لے کے آیا کہ میں نے دیکھا فلاں شخص آپ کی دکان کی چوری کر رہا تھا، وہ معلوم کرنے سے پہلے کہ ہم معلوم کریں چوری ہوئی بھی نہیں ہے، اگر چوری ہوئی ہے تو کس نے چوری کیا، آپ جا کے اس شخص سے لڑ پڑے، تو جہالت کی روح سے، نادانی کی روح سے آپ لڑ پڑے، تو بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ چوری ہوئی نہیں تھی، وہ بیچارہ شخص وہ تو بے گناہ ہے، یا چوری اگر کسی اور نے کی تھی، بلا وجہ آپ اس شخص سے لڑ پڑے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس کا ترجمہ دیکھیے، مومنو، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تبینو، خوب تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ تو یہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں نبا۔ نبا کس کو بولتے ہیں؟ خبر کو بولتے ہیں، یعنی ایک فاسد، ایک فاسق، ایک گنہگار، ایک شرابی، زناکار، جھوٹا، بے نماز، بے دین آدمی خبر لے کے آتا ہے، میں نے دیکھ لیا کہ فلاں محلے میں یہ ہو رہا تھا، تو تم اس کو پہلے اس کی چھانبین کرو، تسلی کر لو کہ وہ خبر سچ ہے، اس سے پہلے کہ تم جا کے کسی قوم سے مقابلہ کر دو اور اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، اپنے کیے پر تم بچتا جاؤ۔
یہ آیت ہے. اب اس آیت کی روح سے تقلید کیسے ثابت کریں گے؟ اس آیت میں تو تقلید ہے ہی نہیں. آیت تو صرف اتنا کہہ رہا ہے بھائی کہ اگر کوئی شخص فاسق شخص آپ کے لیے خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تم تسلی کر لو کہ وہ خبر سچ ہے بھی کہ نہیں. تو تقلید اس میں کہاں ہے مجتہد حضرات؟ اللہ نے آپ سب کو عقل دیا ہے میرے بھائیوں. آپ ہماری تقریر کو سن رہے ہو انٹرنیٹ پر، فیس بک، یوٹیوب پر عزیزو، تو یہاں پر کہاں ہے اس میں تقلید؟ ہے تقلید؟ ہاں، لیکن مجتہدین کا کیا ہنر ہے؟ ہاں، وہ تقلید ہو بھی نہ ہو، وہ اس آیت کے دل سے تقلید نکالنے کی کوشش کریں گے. تقلید نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ کتاب ہے میرے عزیزو بیان الفقہ فی شرح العروۃ الوثقی، کتاب الاجتہاد والتقلید. تعلیف کس کی تعلیف ہے؟ سید صادق الحسینی الشیرازی. سید صادق شیرازی، یہ سید محمد شیرازی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ مرجع ہیں، مراجع میں سے قوم مقدسہ میں رہتے ہیں، اور کافی ان کی تقلید ہے بھی، تھوڑی بہت تقلید بھی ہے عراق میں، ایران میں، زیادہ نہیں ہے، افغانستان پاکستان میں بھی شاید ہو. تو کچھ لوگ اس کے مقلد بن چکے ہیں. تو یہ اس کا کتاب ہے بیان الفقہ، سید صادق شیرازی صاحب. یہ جزء اول ہے اس کتاب کی. اچھا، یہ کتاب یہ صفحہ نمبر 38 ہے. یہاں پہ تقلید کی مبحث میں، تقلید کے استدلال میں اس آیت سے استدلال کرتا ہے، اس آیت سے. اچھا، آیہ ملاحظہ فرمائیے کیسا استدلال کرتا ہے یہ شخص. ہاں، آیہ یہ آیت النبا. آیہ نبا میں عزیزوں کہتا ہے کہ آیہ نبا سے میں صادق شیرازی آپ کے لیے تقلید ثابت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آیت کا کیا تعلق تقلید سے؟ آیت تو آپ نے پڑھ لیا، آیت کا میں نے ترجمہ کر لیا. اس میں تو صرف یہی ہے کہ فاسق شخص، گناہگار شخص خبر لے کے آتا ہے، تم پہلے تحقیق کرو تاکہ تمہیں پچھتاوا نہ ہو. صرف اتنا کہا ہے. تو یہ تقلید اس کے دل سے کیسے نکالیں گے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں. کہتا ہے نبا ومنها قوله تعالی، ان آیات میں سے جن کی روح سے تقلید ثابت ہوتا ہے آیہ نبا ہے. سورہ مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ حجرات آیہ نمبر 6 میں. دلت بمفہومها على حجیت قول المخبر العادل. ہاں، کہتے ہیں مفہوم اس آیت کی دیکھو، تمہیں پتہ نہیں، تم بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں. آیت کہہ رہا ہے کہ فاسق خبر آئے تو تحقیق کرو. ہاں، اگر فاسق خبر نہ لینے والا فاسق نہ ہو، خبر لانے والا فاسق نہ ہو، خبر لانے والا کون ہو؟ عادل ہو، تو تحقیق. قرآن تو نہیں کہہ رہا تحقیق کرو، پھر تو یہی مطلب ہوگا. اگر کہا ہے کہ تحقیق کرو، فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. اچھا، اگر عادل خبر لے کے آئے تو اس کیا کرو؟ عادل خبر لے کے آئے، عادل جب خبر لے کے آئے تو اس کی تم کوئی تحقیق نہ کرو، اس کو قبول کرو. اسی کو کہتے ہیں ہم تقلید، اسی کو ہم کہتے ہیں تقلید. آیا کی مفہوم کو دیکھو، آیا کی مفہوم کو دیکھو. آیا صرف آیا کہہ رہا ہے منطوق سے، مدلول سے کہہ رہا ہے کہ فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. مطلب یہی ہوا کہ عادل خبر لے کے آئے تو تحقیق نہ کرو. مجتہد عادل ہوتا ہے، مجتہد خبر لے کے آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مثلا فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو یہاں پہ اس کی تحقیق نہ کرو، تائید کرو، تائید کرو. تو اسی کو تو ہم تقلید کہتے ہیں. بس قرآن کی روح سے کیا ہوا؟ تقلید ثابت ہوا. اچھا، دلت بمفہومها، آیت کی مفہوم کی روح سے، منطوق نہیں، مفہوم کی روح سے. علی حجیت قول المخبر العادل، وہ خبر دینے والا اگر عادل ہو تو اس کا قول حجت ہے. والفقیہ العادل ینبی عن حکم اللہ، اور فقیہ مجتہد عادل مجتہد جو ہوتا ہے وہ حکم اللہ سے خبر دیتا ہے. وہ جب کہتا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے. جب وہ کہتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ واجب ہے تو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ اس کی بات ماننی چاہیے، وہ خبر دے رہا ہے. فَيَجِبُ قَبُولُهُ وَهُوَ هَذَا هُوَ التَّقْلِيدُ، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں. اچھا، اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی مجتہد تو خبر اللہ سے نہیں دیتا، مجتہد تو اپنی رائے سے خبر دیتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجتہد اللہ سے تو معصومین سے خبر نہیں دیتا، مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے وہ فتویٰ دیتا آپ کو یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ حدیث تو نقل نہیں کرتا، وہ خبر تو کوئی روایت نہیں کرتا. یعنی وہ اپنا محسوس روایت نہیں کرتا، وہ اپنا فکر، اپنی رائے، عقیدہ نقل کرتا ہے.
محسوس یعنی جو مسموع ہے، اس نے سنا ہے، جو اس نے دیکھا ہے، اس کو تو نقل نہیں کرتا مجتہد۔ مجتہد اپنی رائے کو، اپنی نظریے کو نقل کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ اگر آپ یہ کہیں تو اس کا جواب کیا؟ اور آیت کیا کہہ رہا ہے؟ آیت کہہ رہا ہے کہ فاسق خبر لے کے آئے، فاسق کہہ دے کہ میں نے فلان جگہ پہ دیکھا کہ فلان چیز ہو رہا ہے، اس کی خبر کی تم تبیین کرو۔ اچھا، عادل خبر لے کے آئے، عادل خبر لے کے آتا میں نے دیکھا وہاں محلے میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کی خبر کو تم قبول کرو۔ اچھا چلو مان لیا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے، مان لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب مجتہد جب خبر لے کے آتا ہے وہ تو نہیں کہتا، وہ تو راوی تو نہیں ہے مجتہد، امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، تم اس کی تائید کرو۔ ہاں یہ تو مجتہد تو یہ نہیں کہتا، مجتہد اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میری رائے میں، میری فکر میں، میری سوچ میں، میری جو استنباط ہے اس کے مطابق یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو وہ تو خبر کس چیز سے خبر دے رہا؟ وہ اپنے خیال سے خبر دے رہا، ہم اس کے خیال کی تصدیق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اپنے خیال کی تم صحیح کہہ رہے ہو، تم اللہ کی تو خبر نہیں دے رہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، واقعاً اس کے خیال میں، اس کے سوچ میں یہ چیز واجب ہے، تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے تحقیق کرنا بھی چاہیں تو وہ ناممکن ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری رائے میں، میری فکر میں فلان چیز واجب ہے، آپ اس کی کیسے تحقیق کریں گے؟ وہ تو اپنے ضمیر سے خبر دے رہا ہے، اس کی تو اس کے ضمیر سے تو صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو ضمیر سے عالم لوگ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر یہ اعتراض کریں تو کیا ہے؟ صادق روحانی کا صادق شیرازی فرماتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب ہے۔ کیا جواب ہے بتاؤ؟ ہاں کہتا ہے وما یقال، اگر تم یہ کہہ دو ان الفقیہ یخبر عن رأیہ یردہ انہ یخبر عن حکم اللہ ولكن بحدثه كأهل الخبرة الذين يخبرون عن القيمة الواقعية بحدثهم۔ اچھا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجتہد کیا کرتا ہے، مجتہد صاحب جو ہے وہ مجتہد صاحب وہ اس تو صرف اپنی رائے کی خبر دیتا ہے، وہ اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، وہ قول معصوم علیہ السلام نقل نہیں کر رہا، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ مجتہد حکم اللہ سے خبر دیتا ہے، وہ خبر جب دیتا ہے وہ روایت کرتا ہے حکم اللہ کا، اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم دیتا ہے لیکن اپنی وہ مشاہدات نقل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مشاہدات اپنا نقل نہیں کرتا، اس نے کتاب میں حدیث کیا پڑھا ہے، آیت کیا پڑھی ہے، وہ نقل نہیں کرتا۔ یا اگر وہ راوی ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے سنا کیا ہے، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ اس کو نقل نہیں کرتا، وہ حکم اللہ سے خبر کرتا ہے لیکن کس سے؟ اپنے حد سے۔ یخبر عن حکم اللہ ولكن بحدثه، حدث لفظ حدث سمجھتے ہیں؟ حدث عربی زبان کا لفظ حدث، اردو میں بھی بولتے ہیں حدث۔ حدث کس کو بولتے ہیں؟ اندازہ کرنے کو۔ حدث کس کو بولتے ہیں؟ اندازہ کیا بولتے ہیں؟ مثلا ایک اسٹیمیشن، انگلش میں بولتے ہیں ایسٹیمیٹ کرنا، اسٹیمیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسٹیمیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو مثلا کسی جگہ پہ کوئی کام ہے اس کو دیتے ہیں، کوئی گھر بنانا ہے، آپ لاتے ہیں مستری کو، مستری صاحب یہ گھر بنانا ہے، ہمیں گھر بنوانا ہے، اس میں کتنا خرچہ آئے گا؟ وہ دیکھتا ہے بھائی یہاں پہ گھر میں 3 کمرے ہیں، اتنے دیوار ہے، چھت ہے، یہ ہے وہ، اس میں خرچہ آئے گا آپ کو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے، وہ اندازہ دے گا۔ اس اندازے کو کہتے ہیں عربی زبان میں حدس، انگلش زبان میں بولتے ہیں ایسٹیمیٹ، اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا، کسی بات کا حدس لگانا، اندازہ لگانا۔ آپ حدس لگاتے ہیں کہ کل موسم گوارا ہوگا، موسم اچھا ہوگا کل، یہ آپ کا ایک اندازہ ہے، یہ حدس ہے، ایک گمان ہے، لفظ حدس پتہ چلا آپ کو؟ اچھا صادق روحانی دیکھیے کیا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ مجتہد یخبر عن حکم اللہ ولكن بحدسه، مجتہد حکم اللہ سے خبر دیتا ہے لیکن اپنے گمان سے، اپنے اندازے سے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، نہیں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا مجتہد، بیوقوف، یہ کہاں سے لے کے آئے؟ مجتہد اپنی رائے کا وہ فتویٰ دیتا ہے، کوئی رائے کا اظہار نہیں کر رہا، وہ حکم اللہ سے خبر دے رہا ہے لیکن ایک اندازے سے، بیچارہ معصوم ہے بڑا مجتہد، وہ اندازہ لگا رہا ہے، وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ چیز شریعت میں واجب ہونی چاہیے، یہ چیز شریعت میں حلال حرام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بحدسی کأہل الخبرہ
الذین یخبرون عن القیمت الواقعیہ بحدسہم، اہل خبرہ کس کو بولتے ہیں؟ ایکسپرٹس کو بولتے ہیں، جن لوگوں کے پاس ایکسپرٹیز ہے، جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے، تجربے والے لوگ جو کسی کاروبار میں ان کا کافی عمر گزرا ہے، کافی وقت لگایا ان لوگوں نے، ان کو اس کاروبار میں کافی مہارت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی مثلا واقعی قیمت کیا ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر میں کیا ہونی چاہیے؟ 4 کمرے ہونے چاہیے، ایک باورچی خانہ ہونا چاہیے، ایک 2 حمام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، زمین آپ نے خرید لیا ہے، آپ لاتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، کنسٹرکشن والے کو، آپ لے کے آتے ہیں اس کو، مستری کو لے کے آتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکے والے ہیں، اس ٹھیکیدار صاحب بتائیے اس میں کتنا خرچہ لگ سکتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، تو ٹھیکیدار صاحب جو ہے وہ حساب کتاب لگاتا ہے، 4 کمرے ہیں، یہ ہیں، وہ اس کا تجربہ ہے، بازار میں قیمت کا بھی معلوم ہے اس کو، کہ بازار میں وہ مختلف چیزیں جو گھر بنانے میں اس کا استفادہ ہوتا ہے، مواد کا قیمت کیا مارکیٹ میں، تو اس کا اندازہ لگا کے وہ آپ کو کہتا ہے آپ کے گھر میں زیادہ خرچہ نہیں ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ہے، 2 لاکھ اتنا خرچہ آئے گا۔ تو صادق شیرازی کیا کہتا ہے؟ صادق شیرازی کہتا ہے جیسے اہل خبرہ یخبرون عن القیمت الواقعہ بحدسہم، وہ قیمت کا بازار میں واقعا کتنا قیمت ایک چیز پہ لگے گا وہ اپنے اندازے سے اندازہ لگاتے ہیں، اپنے گمان سے اندازہ لگاتے ہیں، حدس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹھیکیدار آپ کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آپ ٹھیکیدار سے پوچھتے ہیں کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، اس کا خرچہ کتنا آئے گا، وہ کہے گا کہ مثلا 4 لاکھ، یہ کوئی خبر کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، اس کا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے 3 لاکھ خرچہ آ جائے، ہو سکتا ہے 6 لاکھ خرچہ آ جائے، وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ جیسے اہل خبرہ ایکسپرٹس لوگ بازار میں واقعی قیمت کیا ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح مجتہدین بھی حکم اللہ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ خود ان کا اپنا اعتراف ہے، اجتہاد کی تعریف سنیے ان سے۔ یا مثلا میں اور مثال دوں، مثلا آپ کوئی مال لیتے ہیں، درست ہے نا، ایک مال ہے، اس کو آپ بازار میں 2 مہینوں کے بعد اس مال کو بازار میں لانا چاہتے ہیں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ تو صرف بنانے والے ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، آپ صرف اس کو پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے والے ہیں، آپ کو نہیں معلوم اس کا بازار میں کیا ریٹ ہوگا، آپ کا منفعت ہو بھی ہے، ہوگا بھی نہیں، آپ بازار میں جو مارکیٹ میں جو مال بیچنے والے ہیں، جو بروکرز ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا مال بنانے والا ہوں، مثلا ایسا سیونگ مشین میں لے کے آنا والا ہوں مارکیٹ میں، یا ایسا واشنگ مشین لے کے آنا ہوں، یا ایسا بائسیکل لے کے آنا ہوں، بچوں کا کھلونا لے کے آنا والا ہوں، یہ بازار میں کتنے میں فروخت ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو اندازہ لگائیں گے کہ یہ چیز جو آپ لا رہے ہیں یہ اچھی کوالٹی کی چیز ہے، اس کی قیمت اتنی ہوگی، یہ اچھی معمولی کوالٹی ہے، اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک صرف اندازہ ہوتا ہے، بازار میں آپ لے کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے اوپر فروخت ہو جائے، اس سے نیچے فروخت ہو جائے۔ تو مجتہدین حضرات حکم اللہ کا اندازہ لگاتے ہیں، ان کا کام ہے اندازہ لگانا، وہ واقعا صحیح کہہ رہا ہے، صادق شیرازی بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ مجتہدین حضرات کا کام کیا ہے؟ اندازہ لگانا، حدس لگانا، کہ وہ اہل خبرہ کی طرح، جس طرح اہل خبرہ بازار میں واقعی قیمت کیا ہوگی، کاسٹ کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگاتے ہیں، حدس لگاتے ہیں، اسی طرح مجتہدین بھی ان الفقیہ یخبر عن رأیہ یرد انہ یخبر عن حکم اللہ بعدسہ، کہ مجتہد حکم اللہ کا خبر دیتا ہے کہ حکم اللہ کیا ہے، لیکن صرف اپنے حد سے، اپنے اندازے سے، بات بالکل صحیح کہہ رہا، حکم اللہ سے خبر دے رہا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق حکم اللہ یہ ہونی چاہیے، تو کیونکہ وہ عادل ہے، کیونکہ وہ شخص عادل ہے، مجتہد عادل ہے، اس لیے وہ خبر دے رہا ہے کہ میرے اندازے میں حکم اللہ یہ ہونی چاہیے، اس کی تم تصدیق کرو، اس کی تم آیت کہہ رہا ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو، اس کی تم تائید کرو، اس کی بات کو مان لو۔ تو اگر اس طرح سے تقلید اس آیت کی دل سے ثابت ہو جاتا ہے، تو میرے عزیزوں یہ آیت کو اسٹریچ کرنے والی بات ہے، آیت کو کھینچ کر کے
آیہ شریفہ کو اس کو، تاکہ وہ تقلید کے مسئلے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے، ولیکن آیا کا تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آیا صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ ایک فاسق شخص خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کی کیا کرو، اس کی تحقیق کرو، کبھی اس کی بات پہ اعتبار نہ کرو۔ اب یہ کہنا کہ غیر فاسق شخص خبر لے کے آتا ہے، کیا تم اس کی تائید کرو یا تائید نہ کرو، آیا اس کو نہیں کہہ رہا، یہ آیت اس کو نہیں کہہ رہا۔ آیت کا اس پہ دلالت نہیں ہے، دلالت واضحہ نہیں ہے۔ آیت صرف اتنا کہہ رہا ہے، ایک عقلائی بات، ایک عقل مندی والی بات، کہ ایک شخص جو فاسق ہے، جھوٹا ہے، وہ خبر لے کے آتا ہے کہ میں وہاں پہ تھا، میں نے دیکھا کہ فلاں شخص فلاں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ فلاں شخص وہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کو مثلا اس کو لیے شعر لکھا ہے، تو تم غصے میں جا کے اسے لڑائی نہ کرو، کیونکہ بعد میں تمہیں پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ آیت صرف اتنا کہہ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک شخص عادل ہے، وہ آپ کو خبر دے رہا ہے تو اس کی تم ضروری طور پر تصدیق کرو۔ چلو مان لیا کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ مان بھی لیا نا، تو آیا کس کی بات کر رہا ہے؟ آیا اس کی بات کر رہا ہے کہ عادل شخص، عادل شخص، عادل شخص وہ خبر لے کے آتا ہے اپنی مسموعات کا، اپنے مشاہدات کا، جو آنکھ سے دیکھا ہے اس نے، اپنے محسوسات کا، کہ اس نے کان سے سنا ہے، آنکھ سے دیکھا، اس کی خبر دے رہا ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من بعد 12، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 امام ہوں گے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو اس کی خبر کی تصدیق کرو، اس کی خبر کی تصدیق کرو۔ زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں اس کو کہیں، لیکن ایک شخص کے خیالات، وہ چاہے عادل بھی ہو، اس شخص کا اندازہ، تو اس کے وہ اندازہ بھی لگائے، اجتہاد کرے، اندازہ کرے، اپنی رائے، وہ اس کی ہر رائے بھی صحیح ہے، آیا اس کو کہہ ہی نہیں رہا، یہ بلکہ عقل کے خلاف ہے کہ ایک شخص عادل ہے پھر اس کی ہر سوچ بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کی ایک شخص عادل ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام تفکرات، اس کے تمام اندازے صحیح ہے کہ نہیں، وہ صحیح ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ بات بہت واضح ہے۔ اہم بات یہ ہے میرے عزیزوں، اہم بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کوئی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں، اگر آیت صریح ہو، ایک مطلب میں صریح ہو، مثلا صریح ہو بالکل، اس میں کوئی گنجائش نہ ہو ایک دوسری طرف جانے کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، یہ آیت کا مطلب ہے، لیکن ایک آیت کا جس معنی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ اس معنی میں صریح نہیں ہے، نص نہیں ہے، آیت کسی اور معنوں میں نص ہے، آپ اس کو نسبت دیں آیت کی طرف۔ اگر آپ کے پاس حدیث ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، کیونکہ وہ قرآن ناطق ہیں، کیونکہ وہ خازن وحی الہی ہیں، کیونکہ وہ امناء پروردگار عالم ہیں، پروردگار عالم کے علم پر، قرآن کے آیات پر، قرآن کی حکمت پر، تو وہ سر آنکھوں پر، اس کی تفسیر کو کون رد کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، تو اس کو کون رد کر سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، حدیث، تو پھر تو آپ تفسیر بالرائے کے مرتکب ہو گئے، تفسیر بالرائے، اور تفسیر بالرائے بھی ایسا عجیب تفسیر بالرائے جو بالکل ہر عاقل انسان اس پہ نظر لگائے، اس پہ دیکھ لے تو اس کو ہنسی آ جاتا ہے کہ ایک شخص عادل ہے، وہ اندازہ لگاتا ہے کہ خدا کا حکم ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا، تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، اس کی تصدیق کریں، حالانکہ ہمارے لیے میسر ہے، ممکن ہے کہ وہی احادیث ہمارے لیے پڑھا جائے، روایات اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے پڑھایا جائے، اور ہم اس کی اس سے علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ دیکھیں کہ حدیث کیا فرما رہا ہے، پھر عمل کریں، ایک شخص کے اندازے کو ہم تصدیق کریں کہ واقعاً یہ حق ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اشخاص کے اندازے، افراد کے اندازے جو ہوتے ہیں، ان کے جو تفکر ہوتا ہے، ان کا جو حدس و گمان ہوتا ہے، بہت دفعہ صحیح نکل آتا ہے، بہت دفعہ غلط نکل آتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ قرآن کیا ایسا کہہ سکتا ہے ہم سے کہ تم ہر دفعہ تصدیق کرو، بولنے والا شخص عادل ہو تو اب اس کا اندازہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، یہ بہت غلط بات۔ اچھا، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب البرہان فی تفسیر القرآن للعلامہ المحدث سید ہاشم البحرانی رحمہ اللہ، جزء 7، 7واں مجلد اس کی، یہ چھپی ہے مؤسس العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 2006 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا،
آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. اس آیت کا شان نزول کیا؟ اس آیت کا شان نزول اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے نزدیک جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام ولد ہیں. ان کی کنیز تھی، ان کی وائف تھی، اور یہ واحد خاتون ہے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد جناب ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو اولاد نصیب ہوئی ہے. ام ماریہ، ام ابراہیم، معاف کیجیے گا، ام ابراہیم، جناب ماریہ ام ابراہیم. حضرت ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، یہ انہی کے پسر ہیں، انہی کے اولاد ہیں، انہی کے رحم مبارک سے دنیا میں آئے ہیں. جناب ابراہیم کے یہ ماں ہے، اور جناب ابراہیم ماموں ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ننھے بھائی ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے، اور ان خداوند متعال نے ان کو قربان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدا کر دی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. داستان اس کی کافی لمبی ہے. اور تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج تھیں بالخصوص عائشہ، حفصہ، اور ان کی کافی کوشش تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاش ہمیں کوئی بچہ نصیب ہو، کوئی فرزند نصیب ہو، تاکہ بعد میں اس کو خلیفہ بنائے، کچھ کریں. لیکن پروردگار عالم نے ان کے تمام نقشے پر آب کر دیے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرزند ملا ہے، نسل پاک ملا ہے، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نسل مبارک سے. اور جناب ماریہ کو بھی سر ملا ہے، لیکن وہ بچپن ہی میں ان کا وفات ہو گیا. اور جو بھائی تھے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا، جناب قاسم، جناب صالح، جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ بچپن میں ان کی وفات ہو گئی. تو نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انا اعطیناک الکوثر، نسل طیب، نسل طاہر، صرف اور صرف حضرت قرآن ناطق حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دامن پاک سے دنیا میں منتشر ہوئی. اچھا، جناب ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت تھیں، بہت حسینہ تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے کافی محبت تھا. پھر یہ ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خداوند متعال نے ان کو اولاد دی. اور خداوند متعال نے جب ان کو اولاد دی تو یہ ان سے حسادت ہو گئی، دوسروں کو اس کو حسادت ہو گئی، صاحبہ جمل کو شدید عداوت ہو گئی، شدید حسادت ہو گئی کہ خدا نے ان کو پسر دیا ہے، فرزند دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے. تو وہ شخص دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے تہمت لگایا کس پر؟ جناب ماریہ پر. جناب ماریہ پر تہمت لگایا. کیا تہمت لگایا اس نے؟ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ. جناب ماریہ جو تھی، وہ ان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، سیرین نام تھا ان کا، سیرین. ابن سیرین جو کہتے ہیں وہ جناب ماریہ، ابن سیرین جو تابعین میں سے، وہ جناب ماریہ کی بہن کے بیٹے ہیں، یعنی بھتیجا ہیں، معاف کیے، بھانجا. تو جناب ماریہ کو ہدیے کے طور پر مصر کے بادشاہ نے ہدیے کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بھیجا تھا، ان کو اور ان کی بہن کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے انتخاب فرمایا، اور ان کا ایک چچازاد بھائی بھی ساتھ بھیجا تھا غلام کے طور پر. اور وہ چچازاد بھائی ان کا جو تھا وہ مدینہ ہی میں رہتا تھا. تو تہمت لگانی والی کمینی نے تہمت لگایا کہ ماریہ نے اس کے ساتھ یہ بیٹا جو ہے جناب ابراہیم، نستجیر باللہ، اتنا تہمت تھا. یہ بلکہ یہ کتاب مسلم میں بھی ہے. اور اصل افک کی داستان جو ہے، افک یہ جناب ماریہ کی ہے، عائشہ کی نہیں ہے. جناب افک سمجھ میں آ رہی نا؟ افک یہ جو داستان ہے، یا افک کس کو بولتے ہیں؟ جھوٹی اتہام، جھوٹا تہمت. تہمت ہوتا ہی بہتان. افک کس کو بولتے ہیں؟ بہتان کو بولتے ہیں. اچھا، افک کس کو بولتے ہیں؟ بہتان کو بولتے ہیں. اچھا، یہ مسلم میں بھی موجود ہے. مسلم میں ملاحظہ فرمائی، میں مسلم آپ کو دکھاتا ہوں. مسلم بولتے ہیں، کافر بولیں. یہ کتاب ہے سقیم مسلم. صحیح بولتے ہیں عربی زبان میں سالم کو، صحیح یا ہوتا ہے سالم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے سقیم، غیر سالم.
سقیم مسلم، بلکہ مسلم بھی نہیں کہنا چاہیے، سقیم ہے فاسق۔ بہرحال جو بھی ان لوگوں نے نام رکھا اپنے کتاب کا صحیح مسلم، لیکن نام رکھنے سے کوئی مسلم نہیں بنتا، صحیح نام رکھنے سے کوئی شخص صحیح نہیں بن سکتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں دلاور، وہ ہوتا ہے سب سے ڈرپوک آدمی۔ سقیم مسلم یہ کتاب چھپی ہے میرے عزیزو دارالفکر بیروت میں، یہ کتاب پڑھ گئی ہم سے، معاف کیجیے گا، بیروت لبنان میں، اس کا جلد میں کچھ سنہ 1432 2010 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اتنا ہم نے مسلم پڑھایا ان لوگوں کو، کتاب ہی جو ہے ضائع ہوگی پڑھا۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 13,067 میں، 13,067 میں، معاف کیجیے 1367، 1367 کتاب توبہ کی کتاب، باب براءت حرم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الریب، یہ باب اس موضوع پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل خانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل خانہ شک سے مبرہ ہے، شک سے مبرہ ہے۔ کون اہل خانہ شک سے مبرہ ہے؟ یہاں پہ روایت یہ ہے، روایت 2771 روایت ہے زید بن کن سے اخبرنا ثابت عن انس، ثابت نے انس بن مالک سے روایت کی، ان رجلا كان يتهم بام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہایت اختصار کے ساتھ ان لوگوں نے روایت کیا۔ اچھا کبھی ہوا تو اس کو تفصیل کے ساتھ، عفق جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے عائشہ کی پاکدامنی کی آیت نازل کی ہے، وہ ہماری قبطیہ کی ہے، عائشہ کی نہیں ہے۔ اچھا ایک شخص تھا جس پہ اتہام تھا، جس پہ تہمت تھا، یہ اس کا غلط ناجائز روابط ہیں کن کے ساتھ؟ نستجیر باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے ساتھ، جناب ماریہ کے ساتھ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس طرح تہمت لگائی گئی۔ اچھا اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کہ ابراہیم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، بڑھاپے میں خداوند متعال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا، ایک فرزند عطا کیا ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ تو کسی اور شخص کا بیٹا ہے، تو کتنی بڑی تہمت ہے میرے عزیزوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال لعلی، اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب فاضرب عنقه، جاؤ اور اس شخص کا گردن کاٹو۔ فأتاه علی علیہ السلام فإذا هو في ركي يتبرد فيها، امیر المؤمنین علیہ السلام آیا ہے تو وہ کسی کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، کسی کڈے میں پانی تھا، اس کڈے میں بیٹھ کر پانی میں وہ جو ہے وہ ٹھنڈ پانی کا مزہ لے رہا تھا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام اخرج فناولہ یدہ فاخرجہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے کے آئے۔ فاذا هو محجوب ليس له ذکر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ محجوب ہے، اس کی وہ مردانگی نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ شخص پانی میں تھا۔ یہ ان مخالفین کی روایت یہ ہے، پانی میں تھا، نہا رہا تھا، یا ٹھنڈ ہونے کے لیے پانی میں بیٹھا تھا، تو اس کو جب پانی سے باہر نکالا تو اللہ نے اس کی زندگی بچانا تھا، تو نظر پڑ گئی مولا کی، تو دیکھا کہ یہ شخص اس کی ذکر ہی نہیں ہے، اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں اردو میں، مردانگی کی حالت ہی نہیں ہے۔ فکف علی عنہ، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ وہ شخص محجوب ہے، وہ شخص بالکل اس کی کوئی مردانگی ہے ہی نہیں۔ اچھا ما لہ ذکر، اس کی کوئی مردانگی کی حالت نہیں۔ اچھا یہ شخص یہ تھا، یہ مخالفین کے، اب ہمارا بحث جو ہے مخالفین سے نہیں ہے، فی الحال مخالفین سے کبھی بات ہو تو اس مسئلے پہ بہت توضیح دیں گے آپ کو، ابھی ہمارا بحث کن سے ہے؟ شیعوں سے ہے۔ ہمارے مذہب میں کتاب تفسیر البرہان ہم نے آپ کو دکھایا، یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر یہ ہے علی ابن ابراہیم قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی جانتے ہیں، بہت بہترین تفسیر ہے، حدیثی تفسیر میں، روائی تفسیر میں اس سے تفسیر بہتر ہے ہی نہیں۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے
کہ یہ آیت نازل ہوئی جناب ماریہ قبطیہ میں، اور وہ ام ابراہیم ہے. وہ کیا ہے؟ لقب ان کا کیا ہے؟ کنیا ان کا کیا؟ ام ابراہیم. اچھا. وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ، اس کا سبب یہ ہے کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان ابراہیم لیس هو منك وانما هو من جریح الترم من جریح القبطی. القبطی. عائشہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، خدا نے آپ کو بیٹا دیا ابراہیم. ابراہیم آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں. ابراہیم تو وہ جریح قبطی، ماریہ قبطی ہے، جریح قبطی. جریح اس کا چچا زاد بھائی تھا، یہ اس کا بیٹا ہے. اس کا یہ آپ کی جو بہت حسینہ خاتون ہیں، حسینہ عورت ہیں، حسین دل سے آپ کے پاس محبوبہ ہیں، ان کے تعلقات ہیں اپنے چچا زاد بھائی سے، اسی سے وہ حاملہ ہو گئی. نستجیر باللہ. فإنه يدخل إليها في كل يوم. یہ جریح جو ہے ہر روز آتا ہے جناب ماریہ رضی اللہ عنہا کے پاس. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آ گیا. وقال لامیر المؤمنین علیہ السلام، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا خذ هذا السيف، اس تلوار کو اٹھاؤ. واتنی برأس جریح، اور میرے لیے جریح کا سر لے کے آؤ. فاخذ امیر المؤمنین علیہ السلام السيف، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کو اٹھایا. ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك إذا بعثتني في أمر، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ مجھے اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں. فی امر اکون فیہ کالسفود محمی فی الوبر فکیف تأمرنی، آپ مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو میں اس کام میں آپ کی حکم اطاعت کرنے کے لیے میں تو بالکل اس میں میری آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. میں آپ کا حکم بہرحال تحمیل کرتا ہوں، اس میں چپ و راست نہیں جاتا. آپ نے فرمایا سر لے کے آؤ، میں سر لے کے آؤں. تو اس معاملے میں اثبت فیہ ان امضی علی ذلک، اس معاملے میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا سر لے کے آؤ، کیا آپ فرماتے ہیں میں اس معاملے میں تحقیق کروں یا ان کا سر لے کے آؤں؟ کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حسادت ہے ان کو جناب ماریہ سے، اور جناب ماریہ پہ اتہام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا سر لے کے آؤ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس قرائن موجود ہیں. یہاں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ میں اس کا سر لے کے آؤں، کیونکہ وہ شخص بے گناہ ہے. تو پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، آپ جو حکم دے رہے ہیں واقعا میں اس حکم کی تعمیل کروں یا اس کی تحقیق کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل تثبت، بلکہ اس کی تحقیق کرو، دیکھو کہ واقعا حق ہے یا نہیں. فجاء امیر المؤمنین علیہ السلام الى مشربۃ ام ابراہیم، رسول پاک صلی اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے باغ ام ابراہیم. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا، اس کا باغ کا نام مشربہ ام ابراہیم. مشربہ یعنی باغ ام ماریہ. ام ابراہیم کون ہے؟ ماریہ قبطیہ. ان کا باغ ہے، وہاں پہ ان کی رہائش تھی. وہاں پہ آ گئے. جب آ گئے فتسلق عليها فلما نظر إليه جريح حارب منه وصعد النخلة. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی نظر پڑ گئی جناب جریح پر، جریح کو تلوار اس نے دیکھا ہاتھ میں، وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، درخت پہ چڑھ گیا. کھجور کی جو درخت ہوتے ہیں، نخل کی درخت، اس پہ چڑھ گیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی کوئی ذکر ہی نہیں. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام تو واپس تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو اس آیت کے متعلق کئی ایک روایات ہمارے پاس کہ اس کی کہانی یہ ہے. اچھا، یہ ایک جانب سے. دوسری جانب سے میرے عزیزوں، ایک آیت ہو سکتا ہے کہ مکرر بار نازل ہو. ایک آیت، کیونکہ التقریر فی التنزیل یہ امر ثابت ہے کہ تنزیل آیت کی نزول دو مختلف، ایک آیت 2 مرتبہ 3 مرتبہ نازل ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اگر اور مواقع بھی ہیں کہ فساق خبر لے کے آئے، ان میں کے متعلق بھی روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی
تناقض نہیں ہے ان دو باتوں میں. اچھا تو بہرحال میرے عزیزو، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اس آیت سے آپ تقلید ثابت کر سکتے ہیں. اہم بات یہ ہے. اور تقلید اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے. جو بھی شخص جس کے پاس انصاف ہو وہ اس آیت کو دیکھے. آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ مجتہدین کی بات آپ کے لیے حجت ہے، یہ نہیں کہہ رہا. مجتہدین کے افکار آپ کے لیے حجت ہے کیونکہ وہ عادل ہیں. عادل شخص دنیا میں بہت ہیں، بہت سارے عادل شخص ہیں، ان کے افکار غلط ہو سکتے ہیں. عدول کو ہمیشہ غلطی ہوتی ہے سوچنے میں، کیونکہ عدالت کا درستی فکر سے کوئی تعلق ہی نہیں. عدالت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا. جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا. اب اس کی ہر سوچ صحیح ہے، اندازہ صحیح ہے، خدا کے دین کے متعلق وہ جو اندازہ لگا رہا ہے وہ اندازہ صحیح ہے. اس کی کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس کا اندازہ صحیح ہو، اس کا اندازہ باطل ہو. اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے کبھی ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم عدول کے اندازوں کو، عدول کے حدس کو، عدول کے رائے پہ عمل کریں. بالعکس، ابھی میں نے اس بات کو نہیں چھیڑا ہے، اس موضوع کو ابھی میں نے آپ کے لیے نہیں کھولا ہے. ہماری روایات میں رائے، لوگوں کے افکار وہ بالخصوص یہ مجتہدین کے افکار کے متعلق اس کی اتباع کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے. رائے کی اتباع کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے. تو یہ آیت ختم ہو گئی میرے عزیز. ایک اور دلیل جو جماعت مجتہدین لے کر آتے ہیں، اس سے تقلید تو ثابت نہیں ہوتی. تقلید کے دلائل ختم ہو گئے میرے عزیز. تقلید کے دلائل قرآن سے، حدیث سے، عقل کی روح سے سب ختم ہو گئے. ان سے تقلید کوئی ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس سے مجتہدین کی بیوقوفی ثابت ہوتی ہے کہ جو وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جن سے تقلید کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بہت دفعہ تقلید کا عکس اس سے ثابت ہوتا ہے. یہ لوگ اس سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزوں، بعض جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مجتہدین حضرات یہ کہتے ہیں، ان کے کتب میں موجود ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ ائمہ علیہم السلام کے صحابہ فتویٰ دیتے تھے، اور ان کے فتویٰ کتاب کافی میں موجود ہے. زرارہ نے فتویٰ دیا ہے، مسلم نے فتویٰ دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں فتویٰ تھا اور یہ شیعہ حضرات اس پہ عمل کرتے تھے. یہ ایک جھوٹ ہے میرے عزیزوں، یہ ان کی بیوقوفی ہے. یہ مجتہدین حضرات نہایت ہی جاہل ہیں حدیث میں اور فنون حدیث میں اور کتب روایت میں. اور اگر ان کی غلطیوں کے لیے میں انسان تحقیق کرے تو یہ خود ایک بہت وسیع باب ہے کہ کتنی یہ غلطیاں کرتے ہیں. ایک چیز جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث مانتے ہیں. ان کے کتب میں دیکھیے، ان کی کتب بری پڑی ہے. ایک عام جملے کو مثلا ایک شخص نے کبھی 700 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، تو سب اس کو پکڑ کے بیٹھ کے جاتے ہیں، اس کو چیک نہیں کرتے کہ واقعا حدیث ہے یا نہیں. کوئی کہتا ہے قرآن کیا، یہ مزے کی تو بات ہے. نائینی جو اتنا بڑا مجتہد ہے محمد حسین نائینی، وہ ایک آیت کو لے کے آتا ہے کہ یہ آیت ہے. اس آیت کے متعلق وہ 20 صفحے لکھتا جاتا ہے، 20 صفحے لکھتا جاتا ہے اس آیت کے متعلق کتاب اصول میں. پر وہ آیت ہے ہی نہیں، اس سرے سے وہ آیت ہی نہیں. یہ تو ان کی غلطیاں تو بہت ہیں. اچھا میرے عزیزو، تو ہم مان بھی لیں، چلیں زرارہ نے کئی فتویٰ دی ہے، اظہار رائے کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، زرارہ کے اس کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کسی لیے حجت بھی ہے. اگر مان بھی لیں نا زرارہ نے کئی فتویٰ دیا ہو، تو یہ کہاں سے زرارہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو زرارہ نے اگر کبھی فتویٰ بھی دی ہو، اگر مان بھی لیا جائے، تو اس سے کہاں آپ ثابت کریں گے کہ اس نے اپنے رائے کا اظہار کیا؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس حدیث ہو اسی مسئلے پر، اس کا اجتہاد نہ ہو، یہ نص سے حدیث ہو، اس نے نقل بالمعنی کیا ہے، یا اسی کو مثلا اس نے نسبت نہیں دی ہے امام علیہ السلام سے. یہ تو ہو سکتا ہے نا، اس کا اجتہاد نہ ہو، وہ وہی کلام امام علیہ السلام مان بھی لیں کہ امام زرارہ کو کوئی فتویٰ موجود ہے، تو یہ تو اس کو تعبرت تو نہیں کر سکتے کہ یہ زرارہ کا جو ہے اپنا جملہ نہیں ہے، نقل بالمعنی ہے، یا امام علیہ السلام کا جملہ ہے، اس نے نسبت نہیں دی ہے اس میں. یہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کہاں سے پھر آپ لے کے آتے سر چلو مان لیا کہ اس کی رائے ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے کہ شیعوں کے لیے حجت ہے؟ زرارہ نے اگر کہیں اپنے رائے کا اظہار کیا، اپنے سوچ کا اظہار کیا ہے، چلیں کہاں سے کہ یہ شیعوں کے لیے حجت ہے یہ طریقہ کار؟ یہ اس کا تو عمل، زرارہ کا عمل ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. تو یہ مجتہدین کے بہت ہی کیا کہیں مسخرہ آمیز
دلائل ہیں تقلید یا اجتہاد ثابت کرنے کے لیے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے تاریخ الفقہ الاسلامی وادوارہ تالیف الشیخ جعفر السبحانی. جعفر سبحانی قم میں مراجع میں سے ہے، اور کیا کہیں قم کے علماء کے متعلق میرے عزیزوں، ان کے عقائد، ان کے کردار، ان کے اعمال اگر آپ کے سامنے کھول دیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. جیسے ایک عمری شخص کو، مخالفین کے کسی فرد کو ہم بتائیں کہ عمر ایسا کرتا تھا ایسا کرتا تھا ایسا کرتا تھا، اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ آپ شیعہ جھوٹے ہو. اسی طرح اگر میں جو کچھ میں جانتا ہوں، میں قم سے دور ہو کر جانتا ہوں، جو قم کے علماء جانتے ہیں. الحمدللہ کہ مجتہدین کے کیا کرتوت ہیں وہ آپ کو بتائیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، یقین نہیں آئے گا. یہ خامنئی، یہ خمینی، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. اچھا، یہ کتاب تاریخ الفقہ الاسلامی وادوارہ شیخ جعفر السبحانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 195 میں فتاوی زرارہ، وہ ادعا کرتا ہے کہ زرارہ فتوے دیتا اور اس کے لیے ایک دو نمونے ذکر کرتا ہے. میں ان کے اس وقت بچانے کے لیے اس کے نمونوں کو میں اس کا مصدر سے یعنی کتاب کافی سے آپ کو دکھاؤں گا، اور پھر بات کریں گے کہ کیا زرارہ نے واقعی فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. جو فتویٰ وہ نقل کرتا ہے اپنے وہم و گمان کے متعلق، وہ یہ ہے جزء سابع فروع کافی جزء سابع دار الکتب الاسلامیہ میں، یہاں پر صفحہ نمبر 83 میں، صفحہ نمبر 83 میں جلد نمبر 7 میں یہ ہے. روایت کرتا ہے عن جمیل ابن دراج زرارہ سے روایت کرتا ہے قال. آگے یہ اذا ترک الرجل امہ او اباہ، وہ ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا آگے جا کے کہ زرارہ سے روایت کرتے. اس کا ترجمہ خوب دیکھیے. جمیل ابن دراج سے روایت ہے کہ وہ زرارہ سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا زرارہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا. اس کو خوب یاد میں رکھیے کیونکہ ہم اس جملے کے اسٹرکچر کی طرف ہم واپس آئیں گے. اچھا، جملہ کیا ہے؟ اذا ترك الرجل امه او اباه او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من الاربعه. کوئی شخص مر جاتا ہے دنیا سے مر جاتا ہے. دنیا سے جب مر جاتا ہے تو اس کا وارث کون ہے؟ مثلا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایک والد ہے، مر گیا، صرف والد اس کا زندہ ہے یا نہیں، صرف اس کی والدہ زندہ ہے یا نہیں، صرف اس کا کون زندہ ہے، صرف اس کا بیٹا زندہ ہے یا بیٹی زندہ ہے. یعنی باپ ہو، ماں ہو، یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ان صورتوں میں فلیس من بالذی عن اللہ عز وجل فی کتابہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورہ مبارکہ نساء آیہ نمبر 127. تو یہ کلالہ کے متعلق، کلالہ میں حساب نہیں ہوتا. کلالہ کس کو بولتے ہیں عزیز؟ کلالہ بہن بھائی کو بولتے ہیں. بہن اور بھائی کو کلالہ بولتے ہیں عربی زبان میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ابو بکر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں کس جہاں آسمان میں مجھ پہ گر جائے، زمین میں جاؤں، مجھے کلالہ نہیں آتا. کلالہ کیا ہوتا؟ کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کلالہ بہن اور بھائی کو بولتے ہیں. کلہ یا کھلو ہوش دینے کو بولتے ہیں. بہن اور بھائی انسان کے دو طرف ہوتے ہیں، انسان درمیان میں ہوتا ہے، تو ایک طرح سے انسان کو کور کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اس کو کلالہ کہا گیا ہے. بہرحال کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کلالہ بہن اور بھائی کو بولتے ہیں. اور بہن اور بھائی اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بہن اور بھائی کو کوئی میراث نہیں ملتا اس وقت تک اس کا باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے یا بیٹا زندہ ہے یا بیٹی زندہ ہے. اگر ان میں سے زندہ ہے تو بہن اور بھائی کو کچھ نہیں ملتا. اگر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، پھر دوسرے طبقے کی باری آتی ہے، پھر بہن اور بھائی کی آتا ہے کہ اس کو ملتا ہے. تو زرارہ کیا کہہ رہا ہے؟ زرارہ یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے بعد اس کا ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بیٹا ہے یا اس کے بیٹی ہے، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو اس کا شمار کوئی کلالہ میں نہیں ہوتا. آیہ نمبر 127 جو خدا نے کلالہ کے متعلق کہا ہے، وہ بھی میں آپ کو آیت دکھاؤں گا، اس میں اس کا شمار نہیں آتا. اچھا، ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة احد خلقه الله عز وجل غیر زوج او زوج. اگر کوئی شخص مرتا ہے یا اگر عورت ہے مرتی ہے تو اس کو عورت کے متعلق آئیں گے. عورت مرتا ہے، اگر اس کا باپ زندہ ہے یا اس کا ماں زندہ ہے
یا ان میں سے کوئی بھی ایک ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان 4 میں سے ایک زندہ ہے تو کسی شخص کو ارث نہیں ملے گا، سوائے اگر اس شخص کا کیا ہے، کوئی ہمسر ہے، کوئی اسپاؤس ہے. اگر عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے، اگر خاوند مرا ہے تو اس کی وائف موجود ہے. اس صورت میں وائف کو ملے گا، وائف کو ملے گا. یا اگر عورت مری ہے، اس کا شوہر موجود ہے، شوہر کو ملے گا، ملے گا، ملے گا. اگرچہ باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، اس کو کچھ ملے گا، اس کا حق ملے گا. لیکن بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، چچا زاد وہ کچھ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ زرارہ نے یہ کہا. تو اس جملے میں کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہاں پہ ہے کہ ان زرارہ قال، زرارہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا. تو اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ زرارہ کا فتویٰ ہے، کیونکہ بظاہر اس میں نہیں ہے کہ زرارہ سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا. زرارہ سے کیا روایت؟ زرارہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا. تو یہ مجتہدین اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس دیکھیے زرارہ فتویٰ دے رہا ہے، زرارہ مجتہد ہے. اور یہ مجتہدین کی نہایت بیوقوفی ہے میرے عزیزوں. ہمارے پاس احادیث کی کا ایک دستہ ہے جس کو حدیث مضمر بولتے ہیں، حدیث مضمر بولتے ہیں، حدیث مضمر بولتے ہیں. حدیث مضمر کس کو بولتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں ضمیر آتا ہے. ضمیر کس کو بولتے ہیں؟ میں، آپ، وہ، تم، تو، یہ ضمیر ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا، لفظ آپ یہ ضمیر ہے. عربی زبان میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، اس کو مضمر بولتے ہیں. تو اس میں ضمیر ہے، حدیث میں ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر کس کی طرف پلٹتا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اس کو حدیث مضمر بولتے ہیں. یہ حدیث مضمر جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، فلاں سے روایت ہے کہ اس نے کہا. اب وہ کون تھا وہ بولنے والا؟ امام علیہ السلام تھا، خود کوئی اور شخص تھا؟ یہ وہاں پہ نہیں لکھا، صرف اس نے لکھا. یہ احادیث جو ہے میرے عزیزوں، اس احادیث، یہ حدیث مضمر کہلاتا ہے، اور یہ ضمیر پلٹتا ہے امام ہی کی طرف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث مضمر. یہ مجتہدی، یہ ایک ابتدائی چیز ہے فن حدیث میں. شیعہ فن حدیث میں یہ الف با کی طرح ہے. یہ مجتہدین کو یہ نہیں معلوم. یہ جعفر سبحانی کو اتنا بڑا مرجع بنا ہوا ہے قم میں، اس کو اتنا نہیں معلوم کہ حدیث مضمر اس حدیث کو بولتے ہیں. اور یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے میرے عزیز؟ کیونکہ پرانے زمانے میں جو اصحاب ائمہ علیہ السلام تھے، وہ کتاب لکھتے تھے احادیث کی. وہ شروع میں کہتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں گئے تو انہوں نے فرمایا. تو شروع میں کہتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو اس کے بعد پھر ضمیر آتا تھا، انه قال یا قال انہوں نے فرمایا. تو ان کو پتا تھا کہ یہ ضمیر، کیونکہ وہ شروع میں ایک دفعہ کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو اس کو دوبارہ نہیں دہرایا، اس کے بعد صرف ضمیر لے کے آیا. سمجھ میں آئی نا آپ کو بات؟ اس کے بعد ضمیر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ پروناؤن. سمجھ میں آ رہی ہے ضمیر کیا ہے؟ ضمیر یعنی یو، ہی، شی، وی، آئی، آپ، میں، اس کو ضمیر بولتے ہیں. آپ، میں، وہ، تم، تو، یہ ضمیر ہے. اچھا، ہم ضمیر ہے. تو وہ شروع میں اسم لاتے تھے، اس کے بعد کیا لاتے تھے؟ صرف ضمیر لے کے آتے تھے. تو وہ احادیث بعد میں مرحوم کلینی نے، شیخ توسی وغیرہ نے ان کتب میں سے احادیث نکالی. تو بعض جگہوں پہ ہر جگہ نہیں ہے، ان کو معلوم تھا، وہ اسم امام علیہ السلام کو نہیں لائے. لیکن ایک آسان چیز ہے یہ، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ حدیث مضمر کہلاتا ہے. اور یہ بولنے والا اس کا کون ہے؟ بولنے والا اس کا امام معصوم علیہ السلام ہے. میرے عزیزو ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، تألیف العلامہ المحقق الشیخ محمد بن الحسن بن الشہید الثانی. یہ کتاب استبصار الشیخ توسی رحمہ اللہ کی شرح ہے. جزء اول، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام. یہاں پر اما الاذمار فی الحدیث فبعض الاصحاب اوجب به الضعف. مجتہدین کے کچھ افراد نے کہا کہ حدیث اگر مضمر ہو تو ضعیف ہوتا ہے. یہ بیوقوفی ہے مجتہدین کی، نادانی ہے. فرماتے ہیں ولا يخلو من تأمل، یہ بات غلط ہے. لأن الإذمار من المتقدمین كثير. اذمار، ضمیر لے کے آنا، اسم میں صراحت نہ کرنا، یہ تو پرانے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، یہ پرانے کتب میں. والسبب فيه، اور اس کے سبب کیا ہے؟ ان العادة فيهم كانت جارية بأن يوردوا الاسم الإمام المروي عنه في الأول ثم يضمرون بعد ذلك.
سبب اس میں یہ ہے، عادت ان کی یہ تھی کہ پہلے باب کے پہلے میں شروع میں چیپٹر میں یہ صفحے کے شروع میں پہلے اس میں امام علیہ السلام کو لاتے تھے، پھر اس کے بعد ضمیر ہی لکھتے تھے، امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا، پھر اس کے بعد کہتے تھے انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، صرف ضمیر لکھتے تھے، وہ پھر دوبارہ تکرار نہیں کرتے تھے اسم کا. كما هو المتعارف، یہ ان کی عادت تھی. فلما اقتطع المتأخرون الاخبار اخذوه كما هي وبالجملة فامر هذا سهل. اور بعد میں متأخر علماء نے جب ان کے کتب میں سے حدیث نکالی تو ان میں سے کچھ حصے ایسے رہے ان میں ضمیر کا ذکر ہے اور ضمیر کس کی طرف پلٹتا ہے وہ مذکور نہیں ہے، تو یہ امر آسان ہے، یہ عام امر ہے، اس کو پتہ ہے، یہ معلوم ہے ہمیں. ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث جو یہ فرما رہے ہیں کہ زرارہ نے فتویٰ دیا ہے، میرے عزیزو، الفروع من الکافی، یہ فروع ہے کافی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 83، حدیث ہم آپ کو دکھا چکے ہیں جمیل ابن دراج سے. ٹھیک ہے نا، میں یہ سب حذف کر دوں. جمیل ابن دراج سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتا ہے ان زرارہ، وہ روایت زرارہ سے کرتا ہے کہ اس نے کہا. سب کو پتہ ہے جو لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں کہ قالا میں ایک ضمیر ہے، اس کو ضمیر مستتر بولتے ہیں. قالا میں ضمیر ہے، قالا جو ہے قالا صرف کہا، لفظ کہا نہیں ہے. قالا کا مطلب اس نے کہا یا اس نے فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں، اردو زبان میں تشریف کے لیے، احترام کے لیے، آپ بڑا شخص کوئی کہنے والا تو کیا کہیں گے؟ فرمایا. کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن عربی زبان میں اس طرح نہیں. عربی زبان میں بڑا شخص ہو، چھوٹا شخص ہو، وہ کہیں گے قالا. زرارہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا، زرارہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا اس نے فرمایا. تو آپ بیوقوفو مجتہدین حضرات، کہاں سے تم نے فوراً نتیجہ یہ نکال دیا کہ یہ اس نے کہا؟ لفظ اس، یہ ضمیر زرارہ کی طرف پلٹتا ہے. یہ تو عام چیز ہے، حدیث مضمر ہماری احادیث میں بہت ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا بیوقوفو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ اداقل یہ احتمال تو موجود ہے، یہ حدیث مضمر ہو، یہ لفظ اس کس کی طرف پلٹ جائے؟ امام علیہ السلام کہ اس نے کہا، یعنی یا آپ نے فرمایا. اردو زبان میں ہم اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے امام کے متعلق کہ اس نے کہا، کہیں گے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ لفظ ضمیر اس کی طرف، امام علیہ السلام کی طرف پلٹ سکتا ہے. اور یہ ایک عام چیز ہے، یہ حدیث مضمر ہے، نہ صرف پلٹ سکتا ہے بلکہ حقیقتاً پلٹ جاتا ہے امام علیہ السلام کی طرف. اور اس کے کئی ایک مثالیں موجود ہیں. کیا حدیث مضمر ہے، ایک طریق سے اللہ ہے مضمر، ایک دوسرے طریق سے آیا ہے اسم اس میں مصرح ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس کو مجتہدین کی مسخرہ دلائل کو دیکھیے آپ. ملاحظہ فرمائیے کتاب تہذیب الاحکام ہے، تالیف و شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمہ اللہ، جلد نمبر 8 طبع مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 55 میں، صفحہ نمبر 55 میں. اچھا، ایلا عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ الایلا. ایلا یہ ہے کہ پرانے زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھی کہ کسی عورت سے کسی شخص کو اپنے وائف سے، اپنے خاتون سے، اس سے ضد ہوتا ہے، دشمنی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا تھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کبھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں تیرے ساتھ، جو مرد اور وائف میں رابطہ ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں، تو جو ہے میری ماں جیسی ہے. تو وہ کیا کرتا، اس کو نہ طلاق دیتا ہے حرامی آدمی، اور دوسری طرف سے اس نے قسم کھایا کہ اس کے ساتھ اس کو اپنی وائف جیسا نہیں رکھنا. تو وہ بیچارہ عورت بدبخت ہو جاتی. عورت کیا ہو جاتی؟ بدبخت. تو اس صورت میں اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم 4 مہینے انتظار کرو، پھر ان دونوں میں اصلاح کرایا جاتا ہے. اصلاح کیا تو ٹھیک، اصلاح نہیں کیا تو مرد کو مجبور کیا جاتا ہے. اسلام میں، شرع اہل بیت علیہ السلام میں 4 مہینے کے بعد اگر اس کا اصلاح نہیں ہوا تو مرد کو اکراہ کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ تم طلاق دے دو. قسم کھایا کہ وہ تیری ماں جیسی ہے، تیری ماں جیسی، تیری ماں جیسی، تو طلاق دے دو، ختم کر دو. اگر تم نہیں طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ وہی رابطہ رکھو جو شوہر کو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، یہ علاقہ ہے. اچھا، یہ روایت دیکھیں منصور ابن حازم نے سے روایت ہے کہ اس نے کہا
یا انہوں نے فرمایا، اس نے فرمایا، فرمایا، بولنے والا کون ہے؟ ہاں بولنے والا کون ہے؟ ابھی آئے گا. ان المولی یجبر ان یطلق تطلیقتا بائنا. مولی کو یہ شخص نے ایلا کیا ہے، اس کو مجبور کر دو، مجبور کر دو. مولی کو مجبور، جو شخص ایلا کیا اس نے قسم کھایا ہے کہ اپنے عورت کے ساتھ وہ کبھی نہیں سوئے گا، تو اس کو وہ طلاق بائن دے دے، طلاق بائن دے دے کہ پہلے پھر رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں. طلاق بائن دے دو کمینہ آدمی، تو اگر اصلاح نہیں ہوتا قسم کھایا. اچھا یہ روایت آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا. شیخ توسی رحمہ اللہ اگلے صفحے میں جا کے دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 56 میں وہی روایت عن منصور بن حازم عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال المولی اذا وقف ولم يفي طلق تطلیقة بائنة. وہی روایت، الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مولی اگر 4 مہینوں کے بعد وہ طلاق نہ دے اور وہ اصلاح بھی نہ کرے، اصلاح بھی نہ ہو جائے، تو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم طلاق دے دو. وہی روایت سند کے ساتھ اس میں امام علیہ السلام کے ساتھ آیا. یہ ملاحظہ فرمائی کتاب تہذیب الاحکام شیخ توسی رحمہ اللہ کی، یہ جزء ثامن ملاحظہ فرمائی، چھاپے مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن سنان سے روایت، صفحہ نمبر 89، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر کیا ہے 89. عن عبداللہ ابن سنان قال، عبداللہ ابن سنان سے روایت ہے کہ اس نے یا انہوں نے، اس نے فرمایا. اب اس نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ہاں ملاحظہ فرمائیے. وہی روایت عن عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام مثلہ، دوسری سند کے ساتھ وہی روایت عبداللہ ابن سنان عن امام الصادق علیہ السلام، وہی روایت لفظ بلفظ. تو پتہ چلا کہ اس نے فرمایا، یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عام چیز تھی اس زمانے میں، عام چیز تھی کہ وہ ہر حدیث میں امام علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے تھے روات ہر جگہ پر. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر انہوں نے کبھی کوئی جملہ نقل کیا ہے اس میں اگر تصریح نہیں ہے اس میں امام علیہ السلام، تو یہ اس کو حدیث مضمر کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود مجتہد نہیں تھے، وہ خود فتوے نہیں دیتے تھے جو روات تھے. ملاحظہ فرمائی کتاب اصول الفقہ تالیف الشیخ حسین الحلی رحمہ اللہ الجزء السادس. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عزیز، صفحہ نمبر 442 میں، الظاہر ان جميع من يروي عنه وكذلك من يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كلهم رواة غير مجتهدين، كلهم رواة غير مجتهدين. تمام روات، شیخ یہ سیستانی کا استاد ہے، یہ نائینی کا شاگرد ہے شیخ حسین حلی، اور یہ شیخ حسین حلی خوئی سے بھی زیادہ افقہ تھا، خوئی سے زیادہ فقیہ تھا، مجتہد زیادہ عالم تھا. صریح پہ کہہ رہا ہے کہ روات مجتہد، ان میں سے کوئی بھی مجتہد نہیں تھا. تو عزیزو ایک اور جملہ آپ کو دکھاؤں کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں تقیہ کے طور پر اسامی ذکر نہیں ہوتے تھے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الاصول من الکافی الجزء الاول، پہلا مجلد کتاب شریف کافی کی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 53 میں کتاب فضل العلم حدیث نمبر 15. قلت لأبی جعفر الثانی سلام اللہ علیہ، میں نے عرض کیا خدمت حضرت جواد علیہ السلام بارگاہ میں عرض کیا، جعلت فداک ان مشایخنا رووا عن ابی جعفر وعن ابی عبداللہ علیہم السلام. ہمارے پرانے نسل، یہ حضرت امام جواد علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہم نے امام جواد علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا آپ کے قربان جائیں، ہمارے جو بزرگ تھے، مشائخ تھے حدیث کے، انہوں نے بہت سارے احادیث نقل کی حضرت امام باقر علیہ السلام سے اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے. ان احادیث کو کتب میں لکھا ہے، مصنفات موجود ہیں. رووا عن ابی جعفر وعن ابی عبداللہ علیہ السلام وکانت التقیۃ شدیدہ، اور اس زمانے میں تقیہ بڑا شدید تھا اس زمانے میں. اس شخص کی جرأت تھی، علنا کہتا کہ میں شیعہ ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا، تقیہ بڑا شدید تھا. فکتموا کتبہم ولو تروى عنہم، انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپایا،
کتابوں کو پوشیدہ کر دیا. وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ, اور وہ یہ کتاب, یہ اس کے جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ, انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپایا اور انہوں نے ان کتابوں کو نسبت نہیں دی. یہ ہم روایت کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا امام باقر علیہ السلام سے, کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا. یا یہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپایا, ان دوسری نسل جب آ گئے تو دوسری نسلوں نے ان کی کتابوں کو ان سے روایت نہیں. کتاب کی روایت کیسے ہوتی ہے میرے عزیزوں؟ کتاب کی روایت یہ ہوتی ہے, پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب تو علماء نے حدیث کو چھوڑا ہے, حدیث کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں, اب تو حدیث متروک ہو چکا ہے. کتاب کی روایت یہ ہوتی تھی کہ مثلا ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے, تمام احادیث اس نے لکھے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اب وہ جاتا ہے اپنے شہر کوفہ میں مثلا یا قم جاتا ہے, تو وہ مجلس میں بیٹھتا ہے, کتاب پڑھتا جاتا ہے, حدیث ان میں سے ایک ایک پڑھتا جاتا ہے, دوسرے لکھتے جاتے ہیں کہ یہ شخص امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے, اس نے وہاں پہ احادیث سنے ہیں, احکام دین سنے ہیں, تو وہ لکھتے جاتے ہیں. اور کبھی توضیح چاہیے ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تشریح کریں کہ آپ یہ جملہ کیا مطلب ہے, تو لکھتے جاتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شاگرد کو دیتا ہے, یہ خود بزرگ ہے, پڑھ نہیں سکتا, بزرگ ہو چکا ہے, خود سنتا ہے, شاگرد پڑھتا جاتا ہے, اس کی کتاب سے پڑھتا جاتا ہے. اگر کہیں اس نے غلط پڑھا تو یہ استاد بیٹا یہ تصحیح کرے گا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے, یہ جملہ میں نے اس طرح سنا ہے امام علیہ السلام سے, اور لوگ لکھتے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہوتا ہے. یا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کتاب کی روایت کہ آپ پوری کتاب کو کسی کے حوالے کرتے ہیں, کہتے ہیں تم اس سے لکھ دو, وہ پورا کاپی لکھ دیتا ہے اپنے پاس, پورا نسخہ لکھ دیتا ہے, اور اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ میری کتاب آپ روایت کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف انداز ہوتے تھے کتاب روایت کرنے, پوری کتاب روایت کرنے. تو امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا, مولا ہمارے جو پرانے نسل کے علماء تھے انہوں نے بہت ساری احادیث نقل کی, حضرت امام باقر علیہ السلام سے, حضرت امام صادق علیہ السلام سے. تقیہ بڑا شدید تھا. اچھا, انہوں نے امام علیہ السلام سے احادیث کو نسبت نہیں دی, ایک معنی. دوسری معنی یہ ہے کہ جو کتابیں وہ مخفی کیا گیا, اور ان میں سے ان کتابوں کو کسی نے روایت نہیں. کتابوں کو ان تین مختلف انداز جو میں نے بتا دیے کتاب روایت کرنے کی, کتابیں روایت نہیں ہوں گی, کتابیں بچ گئی ہیں لیکن کتاب کو کسی نے روایت نہیں کی. سمجھ میں آ رہی نا؟ فلما ماتوا, اب وہ علماء دنیا سے چلے گئے, خدا رحمت فرمائے ان کو, خداوند نے متعال تمام جو شیعہ محدثین ہیں, روات احادیث ہیں, خداوند ان کو رحمت فرمائے, وہ سب اب دنیا سے چلے گئے. سارت الکتب الینا, ان کی کتابیں بڑی کتابیں, موٹی کتابیں حدیث کی, وہ ہمارے پاس پہنچ گئی, وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس. تو اب مولا حضرت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا حدثوا بها, ان احادیث کو نقل کرو, ان احادیث کی روایت کرو. فإنها حق, یہ احادیث حق ہیں, یہ احادیث حق ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ بڑا شدید تھا, ہر وقت جرأت نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کا اسم ذکر کریں. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اگر کسی جگہ آپ کو ضمیر مل گیا, صرف ضمیر, زرارہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ زرارہ کا یہ فتویٰ ہے, بیوقوفو. اچھا میرے عزیزوں, اس روایت کو سمجھنے کے لیے آیت قرآن آپ کے لیے تلاوت کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے. یہ آیت قرآن ہے سورہ مائدہ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 176. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, وہ سورہ نساء میں آیت نمبر 12 ہے, وہ بھی میرے خلاف کلالہ کے متعلق ہے. یہ آیت نمبر 176 ہے سورہ مائدہ. یہ سورہ نساء, معاف کیجیے, سورہ نساء ہے, سورہ مائدہ آگے ہے. اچھا, سورہ نساء میں آیت نمبر 12 بھی میرے خیال میں کلالہ کے متعلق ہے. اچھا, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں حبیب, یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفتی تھے, لوگ آ کے استفتاء کرتے ہیں, مفتی نہیں تھے, مجتہد نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. یہ یستفتونک یعنی وہ آ کے آپ سے دریافت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, استفسار کرتے ہیں. اچھا, پوچھتے ہیں. قل, حبیب کہہ دیجئے ان کو, حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ آپ کو بیان کر دیتا ہے. یا فتویٰ کا کیا مطلب بیان کرنا, اللہ بیان کرتا ہے کلالہ کا احکام. کلالہ یعنی بہن بھائی کے میراث کے احکام. ان امرأ حلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک, اگر کوئی مرد مر جاتا ہے, مرد مرتا ہے, شخص اس کا نام ہے
زید مثلا فرض کی مر گیا دنیا سے، ولیس لہ ولد، اس کا کوئی پسر نہیں ہے، پسر نہیں ہے، کوئی دختر نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی کون ہے؟ ایک بہن ہے، بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کو کیا مل جائے گا؟ اس کو نصف مل جائے گا، نصف اس کا میراث، نصف اس میت کا بہن کی ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اور اگر کوئی عورت مر جائے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے کہ ماں باپ نہیں ہے، اچھا عورت مر گئی، اس کا صرف ایک بھائی ہے، بھائی کو پورا مال مل جائے، بھائی کو پورا معاف کیجیے، بھائی کو بھی وہی ارثا، بھائی کو بھی نصف مل جائے گا، چلے بھائی کو بھی نصف مل جائے گا، وہ یعنی بھائی کو بھی میراث مل جائے گا بہن سے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر دو بہنیں ہوں، اگر دو بہنیں ہوں، دو بہنیں ہوں، ایک شخص مر گیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، صرف اس کا کیا ہے؟ دو بہنیں ہیں، تو ان دو بہنوں کو 2/3 مل جائے گا، 2/3 مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اچھا اگر وہ مکس ہے، بھائی ہے بہن ہے، بھائی ہے بہن، ایک بھائی ہے ایک بہن، تو وہ اس طرح مال تقسیم کریں گے اس صورت میں کہ جو بھائی ہے، ایک شخص ہے مر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا، دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، تو اس کا کون ہے؟ دنیا میں بھائی ہے اور بہن ہے، اس طرح مال تقسیم کریں گے ثلثاں کو، دو ثلث کو، 2/3 کو، کہ بھائی کو دو حصہ مل جائے، بھائی کو ڈبل حصہ مل جائے اور بہن کو ایک حصہ مل جائے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کرتا ہے اور خداوند متعال آپ کے لیے علیم ہے۔ تو زرارہ کے جملے کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں میرے عزیزوں، یہ کتاب الفروع من الکافی جزء نمبر 7، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ صفحہ نمبر 83 ہے۔ یہاں پہ زرارہ کی جو حدیث ہے وہ ہے جو مجتہدین حضرات کہتے ہیں کہ زرارہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، عن جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج سے روایت ہے کہ زرارہ نے کہا کہ اس نے کہا یا انہوں نے فرمایا، میں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث مضمر ہے، یہ کلام امام علیہ السلام ہے۔ اذا ترك الرجل امه او اباه او ابنته او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من الاربعه فليس بالذي عن الله عز وجل في كتابه قل الله يفتيكم في الكلاله۔ زرارہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے متعال نے جو قرآن میں کہا ہے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، بہن کی میراث یہ ہے کہ اگر ایک شخص مر جائے تو اس کو نصف مال ملتا ہے، اگر دو بہنیں ہوں تو اس کو 2 ثلث ملتا ہے، 2/3 ملتے ہیں دو بہنوں کو، اگر بشرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن نہیں ہے، باپ نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، تو میت کا اگر باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، فرزند نہیں ہے، تو اس صورت میں بہن کو نصف ملے گا، اور اگر 2 ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر بہن بھائی ہیں تو بھائی کو ڈبل ملے گا، بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ تو زرارہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلالہ جو ہے اس صورت میں ہے کہ اس کا کوئی اب نہ ہو، باپ نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بیٹی نہیں ہو۔ دوبارہ دیکھیے، یہ زرارہ کا کلام نہیں ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ہے اذا ترک الرجل، ایک شخص مرتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی اب ہے، بن ابن ہے، ابنہ ہے، اگر یہ 4 چیزیں 4 اشخاص ہوں تو وہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ والی بات نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ آپ نے دیکھا نا، یہ صفحہ کیا ہے؟ 83۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں، صفحہ نمبر 82 میں، یہ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 82۔ اچھا، اسی حدیث سے پہلے جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ عن ابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں یہ معاف کیجیے، اس سے پہلے والی حدیث جو ہے یہ ہے، محمد ابن مسلم روایت کرتا ہے حضرت امام باقر علوم النبی علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا
اچھا یہ دوسری قسمت ہے، معاف کیجیے گا، یہ قسمت ہے، اس کی طرف میں پلٹ آتا ہوں. اچھا صفحہ نمبر 83 یہ ملاحظہ فرمائی، صفحہ نمبر 99 میں، صفحہ نمبر 99 میں، یہ صفحہ نمبر 99 کتاب المواريث باب الکلالہ میں. یہاں پہ روایت ہے کس سے؟ محمد ابن مسلم سے، حضرت امام باقر علیہ السلام. اذا ترك الرجل اباه وامه ابنه وابنته اذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعه فليس هم الذين على الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلاله. نص وہی الفاظ، نص وہی الفاظ جو مجتہدین حضرات کہتے ہیں یہ زرارہ کا فتویٰ ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، اور وہ بھی جو زرارہ نے نقل کیا ہے وہ زرارہ کا فتویٰ نہیں ہے، وہ بھی حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور وہ بالکل موافق قرآن کی، قرآن کے ظواہر کی. اور جو شخص قرآن کے ظواہر، اب حدیث بھی نہ ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، جو بات قرآن کے ظواہر کے مطابق ہو تو وہ، یا حدیث کے ظواہر کے مطابق ہو، تو فتویٰ نہیں ہوتا، وہ اجتہاد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اذا ترك الرجل اباه وامه وابنه وابنته واذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعه فليس هم الذين عن الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلاله. وہی نفس الفاظ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے، اس کا باپ ہے، اس کی یا اس کی ماں ہے یا اس کے بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے، تو یہ کلالہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، کلالہ والی آیت میں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ صفحہ نمبر 83 ملاحظہ فرمائی، صفحہ نمبر 83 میں اذا ترك الرجل، زرارہ سے جو روایت ہے، زرارہ سے روایت، اذا ترك الرجل امه او اباه وابنه وابنته فاذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعه فليس بالذي عن الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلاله. صحیح ہے؟ تو پتہ چلے کہ فتویٰ نہیں ہے، نص حدیث ہے، نص حدیث. دوسرا جو حصہ ہے، ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنه احد خلقه الله عز وجل غير زوج او زوجه. والدہ جب زندہ ہے یا والد زندہ ہے یا بیٹا زندہ ہے یا بیٹی زندہ ہے، تو اگر یہ زندہ ہے تو صرف اور صرف اس صورت میں کس کو میت کے کا میراث کس کو مل سکتا ہے؟ صرف وائف کو مل سکتا ہے. بہن بھائی کو اگر باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، میت کے کس کو صرف میراث مل سکتا ہے؟ میت کی وائف کو مل سکتا ہے. بھائی اور بہن کو یا چچا زاد کی بھائی کو، پھوپھی، خالہ وغیرہ، ان کو کسی کو کچھ نہیں ملتا. اچھا یہ بھی حدیث ہے میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائی پچھلے حدیث صفحے میں، لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنه الا الزوج والزوجه، الا الزوج والزوجه. خلاص کلام امام علیہ السلام. یہ جو یہ بڑی دبدبے کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ زرارہ نے فتویٰ دیا، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اور یہ مجتہدین کی نہایت بے وقوفی ہے کہ اس کو وہ حدیث سمجھتے ہیں اور اس کو حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں آپ سب کو بہت شکر گزار ہوں. خدا آپ سب کو عزت عنایت فرمائے، خدا آپ سب کو سلامت عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. خداوند متعالی آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی اگر آپ نے فون کرنا ہے. Are you recording? Are you recording? Yes, yes. Just
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ ہمارے چھوٹے بیٹے ادھر آئے تھے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ حضرات ابھی آپ کے فون کا جواب دیتے ہیں، بالخصوص وہ حضرات جن کو شک ہے مسئلہ تقلید پر، مسئلہ اجتہاد پر، اعتراض ہے ہمارے ابحاث پر، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر آپ کا کوئی حفظ بیان ہو، فون کرنے کا طریقہ کار یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ جو لنک دیا گیا ہے آپ کو، وہ فیس بک پر بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. آپ فری طور پر کال کر سکتے ہیں یہاں پر امریکہ میں، پاکستان سے، ہندوستان سے، یا جہاں بھی آپ موجود ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اگر کسی بات کی وضاحت چاہیے، ہم آپ کے کامنٹس کا جواب نہیں دے سکتے ابھی سے، اب کیونکہ آپ کال کر سکتے ہیں تو کامنٹس نہ پڑھیں گے اور نہ کامنٹس کا جواب دیں گے. اب چاہیں تو اعتراض کریں، کال کرنے کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. السلام علیکم، فرمائیے. السلام علیکم. جی جناب، جی فرمائیے فرمائیے حضور، کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. السلام علیکم. جی بات کریں بھائی، فون کیا تو بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں. وہ ویڈیو کی آواز نیچے لائیں، میری آواز وہ ٹیلی فون سے سنیں. فرمائیے کیا فرما رہے ہیں. یہ کنفیوز ہے بھائی، یہ بات نہیں کر سکتے فون پہ، یہ پریشان ہے. اچھا میرے عزیزو، جب فون کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ یعنی یوٹیوب پہ جب گفتگو آ رہی ہے وہ کافی تاخیر سے آپ کو پہنچ رہی ہے، اس میں 5-6 سیکنڈ کی تاخیر ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ آواز جو ہے فیس بک پہ تاخیر ہوتی ہے. تو میری جواب فون سے سنیں، اسی کنورسیشن سے عام طور پہ سنیں. یہ انتظار نہ کریں تاکہ آپ کو میری جواب جو ہے وہ یوٹیوب یا فیس بک سے آپ کو مل جائے.
اس طرح بات آپ سے نہیں ہو سکی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. چلیں، تقلید کے چاہنے والوں کو ہماری گفتگو پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو وقت دیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اعتراض ہو تو سوال پوچھیں اور وہ اپنے اعتراض کا اظہار کریں. لیکن کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. ہم آپ کو دعا کرتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا علي مدد. خدا حافظ.